السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القادر اپنے اس یوٹیوب چینل دین سوال جواب آفیشیل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر تمام مسائل کے بارے میں کہ جن مسائلوں کا علم ہونا بے انتہائی ضروری ہے نا۔ آج جو ہے ہم علم سے ناواقف ہے نا، جس کی وجہ سے ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن اس عمل کا جو ہے ہمیں وہ ثواب و اجر نہیں مل پاتا جو ملنا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے جو ہے ہم مولانا شاکر دامت برکاتہ جو ہے ہمارے بیچ میں موجود ہیں، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں تاکہ جو ہے عوام کو جو ہے صحیح جانکاری جو ہے ان تک پہنچ سکے نا۔ آنے والے وقت میں جو ہے ہمارے سامنے دیکھو قربانی کا جو ہے ایک عمل ہمارے سامنے آنے والا ہے نا، جس قربانی کے موقع پر جو ہے تمام مسلمان بھائی جو ہے ہمارے قربانی کرتے ہیں الحمدللہ ہے نا۔ اس کے لیے جو ہے لوگ اپنا جو ہے مال خرچ کرتے ہیں ہے نا، تو ان کو ان تمام چیزوں سے پہلے کن باتوں کا جو ہے دھیان میں رکھنا بے انتہائی ضروری ہے۔ تو مولانا سوال ہمارا یہ ہے کہ قربانی سے پہلے کن تمام باتوں کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے، تو وہ آپ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہے ہمیں بتائیں۔ جی عبد القادر بھائی، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور ہمیں اس کا معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، کہ اگر ہماری نیتیں خالص ہوں گی تو ہماری قربانی قبول ہوگی، نہیں تو ہماری نیتیں اگر خالص نہیں ہوں گی اور نیتوں میں ہماری یہ ہوگا کہ ہم جانور اچھا لے لیں اور جانور کا دکھاوا کریں، یعنی کوئی بھی جانور قربانی کا ہم نے بکرا لیں یا اسی طریقے سے تمبا لیں یا اسی طریقے سے بھینس وغیرہ جو ہوتی ہے قربانی کے اندر، وہ ہم نے اس کی شہرت کرتے بھی نہیں، اور اس میں ہم مال کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا مہنگا جانور لے کر کے آئے ہیں، کتنی مہنگا ہم قربانی کے لیے کوئی بھی جانور لے کر کے آئے ہیں، وہ اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی تو ہم کتنا بھی مہنگا کر لیں وہ ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے اور اللہ کا حکم مان کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس چیز کا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنی رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہمیں اس عمل کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرنا ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، کہ ہم اب محلے کے اندر شہرت کرتے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے سے معلوم کرتے پھر رہے ہیں کہ دیکھو میں تو 20,000 کا بکرا لے کر کے آیا ہوں، فلاں 15,000 کا، یعنی اس میں بھی ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہم چاہے مال کتنا ہی خرچ کر دیں ہمیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوگی کہ ہم جس مال سے قربانی کا جانور خرید رہے ہیں وہ مال ہمارا آیا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام۔ اگر ہم حرام مال سے قربانی کریں گے تو حرام مال سے ظاہر سی بات ہے قربانی نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت ہو وہ حرام مال سے نہیں ہوگی۔ ہم اس میں مال تو خرچ کر دیں گے لیکن ہمیں ثواب اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ حرام مال کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ حرام مال کو بغیر ثواب کی نیت سے ہمیں صدقہ کر دینا چاہیے۔ حرام مال کو بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس میں ثواب ملے گا، بغیر ثواب کی نیت سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ حرام مال کو، حرام مال سے قربانی نہیں ہوگی، اس کے لیے حلال مال ہو، اور اگر حرام مال ہو اور ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم الگ سے اپنی قربانی کریں، کسی کے ساتھ حصے داری نہ کریں۔ ہاں، اگر حرام مکمل مال ہمارا حرام ہے تو اس سے تو قربانی ہوگی نہیں، لیکن اگر آدھا مال بھی ہمارا حرام ہے اور ہم اس سے قربانی کر رہے ہیں تو بھی ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم قربانی کا جانور اپنا علاحدہ لیں، یعنی کہ کسی کے ساتھ حصے داری کریں۔ اگر ہم حصے داری کریں گے تو اس میں جتنے بھی حصے دار ہمارے ہوں گے، اس قربانی میں جتنے بھی حصے دار ہمارے شامل ہوں گے، ان تمام کی قربانی ضائع ہو جائے گی، ان تمام کی قربانی خراب ہو جائے گی، آیا ان کا مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آیا ہمارا اگر مکمل مال حرام ہے تو ہم قربانی کس طریقے سے کریں؟ تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کسی سے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ فلاں کے پاس حلال مال ہے، ہم اس سے قرض لیں
اور قرض لے کر کے ہم قربانی کریں، حلال مال قرض لے کر کے ہم پھر قربانی کریں، تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے، اور پھر کوشش یہ کریں کہ ہم حلال مال کما کر ہی اس قرض کو اتاریں، یعنی کہ ہم نے حلال مال قرض تو لے لیا لیکن آگے چل کے پھر ہم حرام مال سے اس قرض کو ادا کر رہے ہیں، تو ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ حلال مال ہم نے قرض لیا ہے تو حلال مال سے اس قرض کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ شہرت سے تو قربانی نہیں کرنی ہے، شہرت ضروری نہیں ہے قربانی کے اندر۔ مولانا یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے کا ہم نے بکرا کتنے خریدا کا بکرا دیا ہے، بلکہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بھی جانور لائیں گے اخلاص سے نیت سے لائیں گے، وہ چاہے کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمت کا ہو۔ اس چیز کا سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 60,000 کا خریدا یا 50,000 کا خریدا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی چیزیں ہماری قربانی کو ظاہر کرنے والی ہے، اور انہی چیزوں سے ہمیں قربانی کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ماشاءاللہ مولانا نے ہمیں بتایا کہ قربانی سے پہلے کن چیزوں کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے، تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جو بھی آپ کے سوال ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ مولانا جو ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب بخوبی دے سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو آپ جو ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔